ہندوستان کے جنوب مشرق میں سمندر کے کنارے ایک شہر آباد ہے۔ اس کے آس پاس کے جنگلوں میں ایک بہت بڑا بندر پایا جاتا ہے۔ لوگ اسے پالتے اور سدھارتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ہم نے اس جانور کی شرارت کا ایک عجیب قصہ سنا۔ ایک شخص کے مکان کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر ایک لمبی بلی گڑی ہوئی تھی۔ اس کی اونچائی 30 فٹ سے کم نہ ہوگی۔ اس بلی میں ایک لوہے کا کڑا پڑا ہوا تھا اور اس کڑے میں ایک خاصی لمبی زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ اس زنجیر کا دوسرا سرا بندر کے گردن کے پٹے میں بندھا ہوا تھا۔ چونکہ وہ کڑا ڈھیلا تھا، اس لیے بندر جب چاہتا بلی کے اوپر چڑھ جاتا اور جب چاہتا نیچے اتر آتا۔ کڑا آسانی سے اوپر نیچے سرک سکتا تھا۔ اس بندر کی عادت تھی کہ بلی پر چڑھ کر بڑے آرام سے بیٹھ جاتا اور چاروں طرف کی ہوا کھا کر خوش ہوتا۔ کوے ہندوستان میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں، وہاں شاید کچھ اور بھی زیادہ تھے۔ کوا جتنا نڈر، چور اور ڈھیٹ پرندہ ہے، سب جانتے ہیں۔ چونکہ خدا نے اسے پر دیے ہیں، اس لیے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، ذرا نظر بچائی نہیں، اور یہ لے کر درخت پر جا بیٹھا۔ بندر کے لیے جو خوراک ہر روز صبح بلی کے پاس لا کر رکھی جاتی تھی، یہ کالے چور اسے بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ بندر کو بہت غصہ آتا، وہ دانت پیستا اور طرح طرح سے منہ بگاڑ کر اپنی ناخوشی ظاہر کرتا، لیکن شوخ کوے ان باتوں کی ذرا پرواہ نہ کرتے۔ بندر نے ان بلاؤں سے بچنے کی بتھیری کوششیں کی، لیکن یہ چور اس کی خوراک چرانے سے باز نہ آئے۔ جب بندر نے دیکھا کہ کسی تدبیر کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، تو اس نے بدلہ لینے کی ایک عجیب ترکیب نکالی۔ ایک دن صبح ہی صبح، جبکہ ان چوروں نے اس کے اوپر بہت زور کی لشکر کشی کر رکھی تھی، وہ جھوٹ موٹ بیمار بن گیا۔ بلی پر بیٹھے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا سر نڈھال بیمار کی طرح ایک طرف پلٹکا دیا، اور بالکل ایسا بن گیا گویا سخت تکلیف میں ہے۔ اتنے میں نیچے زمین پر اس کی خوراک رکھی گئی۔ کوے حسب معمول چاروں طرف سے اس کی خوراک پر آ پڑے اور جلدی جلدی ٹھونگے مارنے لگے۔ بندر نے بلی سے بہت آہستہ آہستہ بیماریوں کی طرح اترنا شروع کیا۔ شریر جانور تھوڑا تھوڑا اتر کر ٹھہر جاتا، گویا وہ تھک گیا ہے اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ جب وہ مشکل سے زمین تک پہنچا تو یوں لیٹ گیا گویا مرنے والا ہو۔ پھر اسی طرح لوٹتا پوٹتا اپنی خوراک کے برتن کے پاس پہنچ گیا۔ اگرچہ کوا نے اس کا صفایا کر ڈالا تھا، پر کچھ تھوڑی سی خوراک باقی رہ گئی تھی۔ ایک نڈر کوے نے بندر کی حالت دیکھ کر زیادہ دلیری دکھائی اور اڑ کر اس برتن کے کنارے جا بیٹھا۔ اس وقت بندر بالکل مردے کی طرح پاس زمین پر پڑا تھا۔ کوے نے اپنی گردن برتن کے اندر ڈالی اور ابھی کچھ کھانے بھی نہ پایا تھا۔ اس مکار بندر نے جھٹ کوے کی گردن پکڑ لی اور خوب اچھی طرح اس کو قابو کر لیا۔ اب بندر کے تماشے دیکھنے کے قابل تھے۔ اپنی بے معنی بولی میں خدا جانے وہ کیا کیا کہتا تھا۔ بار بار وہ اپنے دانت نکال کر ایسی شکل بناتا گویا ہنستا ہو اور اسے پوچھتا ہو، کیوں میاں کوے، کھانے کا مزہ چکھا؟ کوے چاروں طرف اڑ رہے تھے اور انہوں نے کاں کاں کا شور مچا رکھا تھا، گویا بندر کی خوشامد کر رہے تھے کہ ہمارے قیدی بھائی کو چھوڑ دو۔ بندر کوے کی تکلیف دیکھ کر دیر تک خوشی سے منہ بناتا رہا۔ پھر اس نے کوے قیدی کو اپنے گھٹنوں پر پکڑ لیا اور اس کا ایک ایک پر نوچنا شروع کیا۔ وہ بڑے دھیان سے اس کام کو کر رہا تھا اور ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب کوے کے دونوں طرف کے صرف 2 بڑے بڑے پر اور ایک چھوٹی سی دم رہ گئی تو اس نے اس لنڈورے کوے کو اچھال کر ہوا میں اڑا دیا۔ کوا 2-4 دفعہ پر پھڑپھڑا کر پتھر کے ڈلے کی طرح زمین پر گر پڑا۔ اس کی شکل ایسی خوفناک ہو گئی تھی کہ اور کوے اس سے نفرت کرنے لگے اور چونچے مارنے لگے۔ آخر وہ ان کی چونچے کھا کھا کر مر ہی گیا۔ اب بندر کو کس قدر خوشی اور اطمینان ہوا یہ لکھ کر بتانا مشکل ہے، تاہم اس کے چہرے کو دیکھنے سے ہی خوب معلوم پڑتا تھا۔ اپنے چور کو سزا دے کر وہ آرام سے بلی کی چوٹی پر جا بیٹھا اور خوشی خوشی چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس واقعے کے بعد اس کی خوراک بلی کے پاس گھنٹوں پڑی رہا کرتی تھی، لیکن کسی کوے کی مجال نہیں تھی کہ کبھی اس طرف پھٹکے۔